بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ سب کو جمعہ مبارک۔ لیکن یقیناً ہم سب کے دل بڑے غمگین ہیں۔ آج جمعے کا مبارک دن تو ہے، لیکن جو دہشت گردی کی لہر ہے، آج ہم نے اسلام آباد میں جو خودکش حملہ ہوتے ہوئے دیکھا امام بارگاہ مسجد کے اوپر، انتہائی افسوسناک ہے۔ پورا پاکستان یہ دعا کر رہا ہے آج جمعے کے دن کہ یا اللہ ہمیں دہشت گردی سے نجات دلا۔ یہ دہشت گرد جو اپنے مذموم مقاصد، ناپاک عزائم لیے پاکستان میں اس وقت کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو ناکام بنا رہے ہیں ہماری فورسز۔ اس خودکش حملہ آور کو بھی مسجد کے دروازے پہ روکا گیا، تلاشی لینے کے دوران اس نے اپنا دھماکہ کیا، نہیں تو اگر اندر دھماکہ کرتا تو ہم جانتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق 31 سے قریب لوگ شہید ہیں، اور ان شہادتوں میں اضافے کا خدشہ اس لیے موجود ہے کہ 160 سے زائد لوگ زخمی ہیں، اور زخمیوں میں سے بہت ساروں کی حالت تشویشناک ہے۔ پوری قوم ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کر رہی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ ہم جانتے ہیں سال 2025 میں 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، اسپیشلی ان KPK ان بلوچستان، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت اپنی پراکسی وار میں حدوں سے آگے بڑھ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو ہیومیلیشن تھی، جو اس کی بے عزتی تھی مئی کی جنگ میں، جس میں اس کے رافیل جہاز گرے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ تڑپ رہا ہے۔ مودی کی اپنی سیاست بھی پاکستان پر ہی مبنی ہے کہ کس طرح پاکستان کا نام لے لے کر اپنے ووٹر سپورٹر کا لہو گرماتا رہے۔ لیکن بہت ضروری ہے کہ آج ہم اس بات کا احساس کریں، ریلائز کریں کہ انف از انف، وی نیڈ ٹو موو فارورڈ۔ اگر ہمیں اپنی بارڈر مینجمنٹ کو امپروو کرنا ہوگا دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے تو ہم کریں گے۔ اگر ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑے تو ہم کریں گے۔ وقت آ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایسے بڑے فیصلے ضرور دیکھیں گے جس سے بھارت کو مزید بے عزتی، ہیومیلیشن اور اپنے جہازوں سے شاید ہاتھ دوبارہ دھونا پڑ جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی نے ہم سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ بسنت کے حوالے سے ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بسنت بھی، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، خونی بسنت ثابت ہو رہی ہے۔ ونس اگین ہمیں توقع کر رہے تھے کہ جو اقدامات پنجاب حکومت کی جانب سے، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تو ایسے انسیڈنٹس کم سے کم ہوں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ خبر آئی ہے کہ ایک شخص اپنی جان سے گیا ہے، 5 زخمی ہیں۔ جو شخص اپنی جان سے گیا وہ پتنگ لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بجلی کے کھمبے پہ چڑھ گیا کہ جو ٹوٹی ہوئی پتنگ وہاں پھنسی ہوئی تھی اس کو نکالنے کے لیے، اور کرنٹ لگنے سے مر گیا۔ 5 لوگ ڈوری پھرنے سے زخمی ہوئے ہیں، اس میں ایک 46 سالہ بھی ہے، ایک 12 سالہ بھی ہے، ایک 14 سالہ بھی ہے، ایک 20 سالہ بھی ہے۔ یقیناً موٹر سائیکلوں کے اوپر وہ ڈنڈی لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ وہ جہاز بھی دکھایا جا رہا ہے، لوگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا لیا ہے جس میں آگے ویسی ڈنڈی لگی ہوئی ہے جس طرح موٹر سائیکلوں پہ لگی ہے، تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن میں بس یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بسنت کے اندر کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کے لیے خوشی ہے اور کسی کے گھر میں صف ماتم۔ میں سب کے لیے برابری چاہتا ہوں، اور میں سب کے لیے سیف ماحول چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ اور یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 2018 میں جب PTI نے بسنت کی اجازت دی تھی تو PMLN اس کو تنقید کرتی تھی کہ ملک کے حالات دیکھیے، آپ بسنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج PTI والے PMLN پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات دیکھیے، آپ بسنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ خیر، گفتگو کا میں آغاز کرنا چاہوں گا اور بات کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں، ویلکم کروں گا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، پاکستان کے نامور سیاستدان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، رضا ہارون صاحب۔ السلام علیکم رضا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں PTI کے سینئر لیڈر ماہر قانون اظہر صدیق صاحب، بہت بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ PMLN سے غوث محمد نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نیازی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا رضا ہارون صاحب آپ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرف ایرا میں جب ہم نے امریکہ کی وار آن ٹیرر میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد سے 2001-2 کے بعد سے ملک میں خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا، دہشت گردی کی بڑی لہر آئی، اور آج تک ہم اس دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں، آپریشنز بھی ہو رہے ہیں۔ ہماری فورسز کی جوان ہر قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ پر ہر پاکستانی رضا صاحب آپ سے ایک ہی بات پوچھے گا آج بھی، ڈو وی ہیو اے بیٹر سولوشن؟ ریکارڈ IBOs 2025 میں روزانہ خوارج کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، اور یہ خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان پہ بھی حملے ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت کی پراکسی ہے، ہاؤ شوڈ وی ڈیل ود اٹ ان اے بیٹر وے؟ رضا ہارون صاحب۔ تھینک یو پہلا بھائی، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے اور دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ، جس کے اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ
بلوچستان کے اندر نیشنلسٹ سو کالڈ نیشنلسٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. اسی طرح ملک کے دیگر علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ ہے کے پی کے اندر. تو یہ ساری وہی باتیں ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتائی ہیں کہ جو بھارت کو آپ نے پاکستان نے ایک جو شرمناک شکست دی ہے تو اب وہ اپنی پراکسیز کو یوز کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو فالٹ لائنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بہت حساس نوعیت کی ہیں, جہاں پہ سیکٹیرینزم بھی آ جاتا ہے, سو کالڈ نیشنلزم کی گار میں بھی یہ کام ہوتے ہیں. اور یہ ایک آن گوئنگ ایفرٹس ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری جو افواج ہیں, افواج پاکستان ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ہماری صوبائی وفاقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ مل کر اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ہماری قوم کے لیے لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری ہے نا طلبہ بھائی کہ ایک ایسے وقت میں قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے سارے مسائل کو, ہمارے سیاسی نوعیت کے اختلافات ہوں, ہمارے دیگر اختلافات ہوں, معاشرتی ہوں, مذہبی ہوں, فرقہ وارانہ ہوں, ہمارے ان لیڈران کو آگے آنے کی ضرورت ہے جو اس وقت قوم کے اندر یکجہتی پیدا کریں. اور ہم سب مل کر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ, اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل ان کی سپورٹ میں ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ون نیشن ون وائس اگینسٹ ٹیررزم, یہی اس کا حل ہے. اور ہم سب کو مل کر اس سے مقابلہ بھی کرنا ہے. اس میں اپنی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, جو ہمارے فرائض منصبی ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان کو ہمیں نیشنل انٹرسٹ میں, قومی مفاد میں پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے, ریجنل صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, ڈیفیکلٹ صورتحال ہے, اس میں ہم سب کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یکجہتی کے ساتھ ہی ہم اس کو سیریسلی ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یکجا کرنے سے بہت سارے لوگ اس کی مراد یہ بھی لیں گے, آئی ایم شور اظہر صاحب بھی اس بارے میں بات کریں گے, کہ اگر عمران خان کو جیل سے نکال دیا جائے تو سیاسی اختلافات ختم ہوں گے, ڈومیسٹک سٹیبلٹی کریٹ ہوگی اور قوم یکجا ہوگی. وڈ یو اگری رضا صاحب؟ آئی ڈونٹ نو, میں اس میں کسی بھی طرح کی کنڈیشنلٹیز کو رکھنے کا میں تو حامی نہیں ہوں. ٹھیک ہے کہ ان کی بھی ایک ماس سپورٹ ہے, اور وہ اگر جیل میں ہیں, جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں, لیگل کسٹڈی میں ہیں, تو وہ ایک بیان بھی دے سکتے ہیں, اور بیان دینے کے بعد بھی کام ہو سکتا ہے. تو ہم اس میں کنڈیشنلٹیز کو, پرسنل انٹرسٹ کو, پارٹی انٹرسٹ کو, پولیٹیکل انٹرسٹ کو ہمیں پیچھے رکھنا ہی رکھنا ہوگا, اور قوم کو یکجا کرنا ہوگا. ہاؤ ویل ڈو اٹ, اٹ ڈیپینڈز آن دا پولیٹیکل لیڈرشپ. بالکل ٹھیک سر. اظہر صدیق صاحب, لیٹ سے کہ اگر کسی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے, کسی انڈیویجول کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس سے ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہو, تو کیا وہ کام کرنا چاہیے؟ اور آپ اس پوری صورتحال پہ کیا کہنا چاہیں گے اظہر صاحب؟ بہت شکریہ جی. دہشت گردی جو ہے نا ایک ناسور ہے, اس نے وطن کو کھایا ہے. خون معصوم سے جن ہاتھوں نے اقتدار سجایا ہے, پاکستان کی مٹی گواہ ہے. تاریخ چیخ کے کہتی ہے کہ ماضی کی مسلم لیگ نون نے آگ کو خود ہی ہوا دی. ہم پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے ہے, ابھی پروونشل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا خیبر پختونخوا کے اندر. پہلی تو بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتے کہ بلوچستان میں ہم لوگ نہیں ہیں. جو اقتدار کر رہے ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے, وہ ان کے کانٹیکٹ سے ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھیے, آپریشن جو ٹارگیٹ بیس آپریشن ہے وہ ہو رہے ہیں. الزام لگایا گیا ہم دہشت گردیوں کا ساتھ دیتے ہیں. نہ کسی کو شرم آتی ہے, نہ حیا آتی ہے, صرف خالی الزام ہی. نہیں, آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ نہیں, آپ لوگوں نے یہاں تو مذاق بنایا نا, غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا. وہ ویسے تو ساتھ معذرت کے ساتھ ہمیں بھی تو دہشت گرد بنا دیا نا انہوں نے. ہماری سیاسی جماعت کو, ہر لیڈر کو, اگر وہ بات کرتا ہے, ویسے تو صحافیوں کو بھی دہشت گرد بنا دیا ہے. اگر کوئی 144 کی وائلیشن کرتا تو وہ بھی دہشت گرد ہے. تو پہلے تو ذرا من حیثیت قوم ذرا دیکھیں نا, آپ ابھی تک ایک ایجنڈے پہ نہیں آ سکے آپ. یعنی اس میں جب دہشت گردی کا قانون بنایا گیا نا, تو طے کیا گیا اس پر, پھر وہ مختلف ججمنٹ آئیں کہ سیاسی طور پر اس کو استعمال نہیں ہونا. جتنا کھلا استعمال ہم نے پچھلے دور میں دیا اور ابھی تک ہو رہا ہے, وہ آپ کے سامنے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. یہ رضا بھائی ہیں, یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ نہیں, ہمیں ایک سیاسی لیڈر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنے چاہیے. ہر ایک کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک ایکسٹریم ہے. اور ہم اسٹیج کے اوپر یہ نہیں, ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اگر کوئی بیان دینا ہے تو ہمیں باہر آ جائے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں. بیانات دہشت گردی کے بارے میں آ رہے ہیں, جتنی لیڈرشپ ہے واضح طور پر دے رہی ہے. یہ کنسنسس بنانے کے لیے اگر تو بیانوں سے مسئلہ حل ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے, بیان تو دے دیے.
پھر تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. نہیں یہ ایشو نہیں ہے. پوری قوم کو یکجا کرنا ہے, ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. گڈ طالبان, بیڈ طالبان, افغانستان کی جنگ ہم نے لڑی, ہمیں ملا کیا, آج بیٹھ کر سوچیے. اور ہم آگے ایک اور جنگ لڑنے جا رہے ہیں غزہ کے حوالے سے, تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ وہ سوچنا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جنگ ہم نے ہمیشہ اپنے گلے لی ہے اور اس کے نقصان ہوئے. بلوچستان کے اندر تو بڑی تکلیف دہ بات ہے, لیکن آپ غور کریں کتنے سنسیئر ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. میں تو حالانکہ محفوظ پسند کے خونی پسند تو میں منانا ہی نہیں چاہتا تھا, لیکن ابھی آج کے دن ہی دیکھ لیں کتنے لوگ فوت ہو گئے, زخمی کتنے ہوئے ہیں, اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں, ڈول دمکے کر رہے ہیں. ایک طرف بلوچستان کے اندر ہمارے جوان جانیں قربان کر رہے ہیں, پاکستانی فوج کی قربانیاں قابل دید ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہاں ڈھول دمکے دکھیں بالکل منانا چاہیے. اور 3 دن صرف وجہ کیا تھی کہ وہ 8 فروری کا ایک احتجاج روکنا تھا. نک دا کوکا لے یا عمران خان کی تصویریں دیکھ لیں, اب دیکھیں نا آج بھی ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. نک دا کوکا ہماری پرائرٹی ہے. ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ بسنت کی پتنگ کے اوپر تصویر نہیں آنی چاہیے. اور دوسری طرف پورے شہر میں نواز شریف کی, وہ کون ہے؟ اچھا وہ ایک اتھارٹی ہے یہاں جس نے بسنت کی اجازت دی تھی. اچھا ان کی تصویریں مریم صفدر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. پہلے ہم طے تو کر لیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے. ہماری پرائرٹیز تو بسنت بنانا ہے جناب. ہماری پرائرٹی یہ نظر نہیں آ رہی ہے. موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں میں. پیپلز پارٹی بالکل بسنت کے کسی تہوار میں نہیں ہے, میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن کہیں نظر آیا ہو کہ آپ نے ان کی اس حوالے سے کھل کے کہا ہو, ان کو صدر پاکستان نے کوئی رول پلے کیا ہو, یا باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے آگے کہا بھی چھوڑ دیں یہ بسنت کوئی منانی ہے ابھی آج کل نہیں, بعد میں ہو جائے گی. کیا ہو گیا ہے اگر ہے بھی ایسا؟ اور سیب بسنت کے حوالے سے وہ آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں, ہم ریکارڈ پہ رکھ چکے ہیں, تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نیشنل کنسنسس اگر بنانا ہے تو اس کے لیے ایکٹیولی آپ کو آگے آنا ہوگا. اور عمران خان کے کیسز کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں وہ جناب, وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ لگائیں. حکومت وقت کے پاس ہے, حکومت کوئی احسان تو نہیں کر رہی حکومت. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر جیل سے رہائی ملتی ہے تو دہشت گردی پر قابو پانے میں ہمارے حکمرانوں کو مدد ملے گی, ایسا ہی ہے اظہر صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو اسٹریٹجی ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہوتی ہے اسٹریٹجی اب تک کنٹرول نہ کر لیتے. میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک پاکستانی فوج یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اسٹریٹجی ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہاں کچھ معاملات میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور وہ اگر آپ آسان طریقے سے لے کے آئیں گے تو رزلٹ بھی اچھی ملیں گے. نیازی صاحب آپ کی رائے حضور؟ دیکھیں جی, آپ ان کے ذہن میں جو بول رہا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ نے بات کی دہشت گردی پہ کیسے قابو پانا چاہیے, تو انہوں نے ایک تقریر جھاڑ دی, انہوں نے ریاست کا آرڈر ہاتھوں لیا, انہوں نے حکومت کا آرڈر ہاتھوں لیا. تو اس قسم کی مینٹیلٹی میں پھر کہتے ہیں ہمیں ریلیف بھی دیا جائے. دیکھو عمران خان کے کیس جو ہیں وہ عدالت میں, اور عدالت کے پاس آپ جائیں اور عدالت سے ریکویسٹ کریں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. یہ کہتے نہیں تم جاؤ عدالت میں, حکومت جائے اور ریاستی ادارے جائیں عدالت کے پاس اور کہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو. یہ بھی آپ کو وکٹم ہے تو آپ جا کے وہاں عدالت سے درخواست کریں اور اپنا کیس عدالتی طریقے سے لڑیں. اس طرح کے شور مچانے سے آپ کے سارے کام پہلے بھی خراب ہوئے, ابھی خراب ہوئے. میٹنگ ہوئی ہے, ظاہر ہے ان کے وزیر اعلیٰ جو کے پی کے سویا فریدی, پیچھے تو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, سب سے ہوئی ہے, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم دہشت گردی میں آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, ہم امپرومنٹ کر رہے ہیں دہشت گردی پہ. تو دہشت گردی تو کیا ان کے دور میں تو نہیں تھی, ان کے دور میں دھماکے ہوتے تھے, کتنے دھماکے ہوتے تھے. اور انہوں نے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ابھی تک ہم دہشت گردی کی وجہ سے قابو پا نہیں سکے. انہیں لوگوں نے وہی جو فرار ہو گئے تھے افغانستان, جو دہشت گرد ٹی ٹی پی کے, ان کو آ کے سوات میں ادھر آباد کیا, اور جس کی وجہ سے ہم سارے یہ بھگت رہے ہیں. تو بہرحال انہی حالات میں پاکستان کو آگے چلنا ہے. عمران خان کا معاملہ ہے جو وہ عدالتوں کے پاس ہے, عدالتوں کے پاس جائیں کہ جلدی ہی رہ روزانہ کریں, ڈے اور نائٹ کریں, یہ عدالتوں کا استحقاق ہے. ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی کو جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ تھی تو اس وقت بھی ان کا یہی نعرہ تھا, یہ نہیں کہ جی ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں, عمران خان کو باہر نکالو جی, عمران خان کو باہر نکالو جی, عمران خان کو باہر. تو یہ ایک مطلب ایک غیر منطقی بات کرتے ہیں. آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں, ریاست بھی آپ کے ساتھ نرمی برتے گی, لیکن جب آپ ریاست کو للکاریں گے تو پھر آپ کس ریلیف کی توقع نہ کریں. اور سر ایک سوال جو آپ سے پوچھیں گے لوگ یقیناً, تاریخ ساز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 2025 میں ہونے کے باوجود ہم دہشت گردی پر قابو کیوں نہیں پا سکے؟ کیا ہم کچھ اور بھی اقدامات کر سکتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہم کر رہے ہیں ان کے علاوہ؟ نیازی صاحب.
جی بالکل، اس میں یہ ہے نا، جس طرح آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں، اور پھر اس میں جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے سب کو بلایا، انہوں نے عمران خان کو بھی بلایا تھا، اور پھر ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور ایک ظاہر کوئی بھی آپریشن ہو یا کوئی جنگ ہو، کوئی جب پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر وہ نہیں جیتی جا سکتی. حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ پولیٹیکل جو سپورٹ ہے وہ مطلب یہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں. ان کی ایک ہی شرط ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو، عمران خان کو باہر نکالو. اور پھر دیکھو نا، نہ ڈلاک کی طرف آتے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ، حکومت کئی دفعہ بلا چکی ہے، کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ ان سے مذاکرات کی جائیں، وہاں بھی نہیں آتے. آپ اچک سعید صاحب کو نامزد کیا ہے، اس سلسلے میں بھی پھر ابھی کوئی ڈیٹ ان کی مذاکرات کی طے نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک جی کہنے لگے ہیں دیکھو جی 8 فروری آ رہی، دوسرے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو میں ان کے ہم کیا کریں؟ مطلب ان کے اندر بھی جو موجودہ جو ان کی سسٹم چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، یہی عمران خان کو لے ڈوبے گا. وہ چاہتے نہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملے، نہ ان کی سوشل میڈیا چاہتا ہے، نہ یوٹیوب پر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسے کر دیا تو جو ہے وہ عمران خان. دوسری بات آپ کو پتا ہے کہ انٹروڈکشن کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، اس کے مہینے بعد ہم کرنا چاہتے تھے، الیکشن کو جانا چاہتے تھے، اس وقت بھی عمران خان ایک ایسی پریس کانفرنس جھاڑ دی تھی اور حکومت کو دھمکی لگائی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں وہ کام کو پرولانگ کرنا پڑا. تو جو ساری ان کی غلط پالیسیاں ہیں، بہرحال ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ہم چونکہ ایک ہمارا ایک وزیر منتخب وزیر اعلیٰ ہیں افریدی، ان سے حکومت کا رابطہ ہے، ریاست کا بھی رابطہ ہے، تو انشاءاللہ کو لے کے چلیں گے. باقی عمران خان کو لیف جو ہے وہ عدالتوں سے ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ہے. دیکھو یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے، ایک بات میں اور ایڈ کر دوں، سیاسی پوسٹ کنسیشن علیحدہ بات ہے، لیکن جو اور وجہ ٹی ٹی پی کے یا دوسرے بندے دہشت گرد کے، ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو انڈیا اور اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور سارے نوجوان لوگ ان کو بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور اس دینی لحاظ سے ان کو ایسے بہکاتے ہیں کہ ان کو مائنڈ تیار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں. اس کے خلاف بھی وہ مین وجہ ہوا. میں پہلے رضا ہارون صاحب ایک بار پھر آپ سے ہی شروع کروں گا. یہ جو مسجدوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، میرے خیال سے سر اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم اپنے ملک سے مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ کریں. ہمارے یہاں جو مذہبی انتہا پسندی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بہت سارے مس گائیڈڈ میزائلز پیدا ہو جاتے ہیں جو یہ خود کچھ حملہ کرتے ہیں. رضا صاحب، آپ اس مسئلے کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے. سر میں آپ سے اگری کرتا ہوں، یہ جو انتہا پسندی ہے، فینیٹسزم ہے، ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ مائنڈ سیٹ کو ایسا ڈیولپ کرتا ہے کہ پھر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے آقاؤں کے کہنے پہ کارروائی کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں گے. دیکھیں، یہ جو مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، دیگر پبلک پلیسز ہیں، یہ سافٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ شہری جاتے ہیں امام بارگاہ میں، مساجد میں، دیگر جگہوں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے، سافٹ ٹارگیٹس ہیں. اور جس طرح کے حملہ آور ہوتے ہیں دہشت گرد، وہ انہی طرح کے سافٹ ٹارگیٹس کو جو ہے وہ جا کے اپنی دہشت گردی کی واردات کرتے ہیں. تو ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنی گفتگو میں ان کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، بھرپور مذمت کرنی چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دہشت گرد کہیں کوئی واقعہ کریں تو ہم اس کو اپنے کسی پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم جوڑ لیں، اور پھر ہم اس کا جو مقدمہ لڑنے کی کوشش کریں. وہ یہ فیلڈ سٹارٹ ہے، یہ فیلڈ سٹارٹ ہے. ہم دہشت گرد آپ کے وے آف لائف کو اٹیک کرتا ہے، دہشت گرد آپ کے تہواروں کو اٹیک کرتا ہے، دہشت گرد آپ کی سوشل جو آپ کا جو ایک فیبرک ہے اس کو اٹیک کرتا ہے تاکہ وہاں ڈفرینس آ جائے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بھر میں لوگ جو ہے اکٹھا ہونا چھوڑ دیں، یا پاکستان بھر کے لوگ جو ہے مساجد، امام بارگاہوں یا تہواروں میں جانا چھوڑ دیں، تہوار منانا چھوڑ دیں. یہ تو پھر شکست ہو جاتی ہے نا نیشن کی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کو نبٹنے کا طریقہ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں طلب آئی، اس کے 20 پوائنٹس میں ڈیفائن ہو گیا ہے نا، اور اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والوں کا اتفاق ہے. اس میں 20 پوائنٹس کے اندر ان تمام چیزوں سے نبٹنے کا ایک اگریمنٹ ہے، ایک نیشنل کانٹریکٹ ہے، جس پہ کہ بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے. ریاست کی وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت ہو، اس سے نمٹنے کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو پروپیگیشن کرنی پڑے. لیکن یہ جو ایلیمنٹس ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ ہوم گراؤنڈ دہشت گرد نہیں ہے طلع بھائی، یہ فورن فنڈڈ، فورن سپورٹڈ
ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. اس کا کسی جماعت سے، کسی ایسی جماعت سے، اس کا ملک کا ان گرون کسی بھی ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس ایشو کو جب ہم ڈسکس کریں تو ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے اوپر کنڈیمنیشن شروع کر دیں، ہم اپنے اندر جو ہے اس کو نقص تلاش کرنا شروع کر دیں. یہ تو ایک باہر کا ایلیمنٹ ہے. آپ انڈیا کو شکست دیں گے، بھارت جیسے ملک کو آپ اتنی بدترین شکست دیں گے، اس کو شرمناک شکست دیں گے، اس کے بعد جب وہ براہ راست کوئی ایسی کارروائی کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو اپنے پراکسیز کو یوز کرتا ہے نا. تو ان پراکسیز کو بھی اگر ہم کھل کر دہشت گرد نہیں بول سکتے، اور اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی سیاست اس میں سے بھی ہم چمکانی ہے، اپنی سیاسی بیانیوں کو آگے بڑھانا ہے، تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہاں مذمت نہیں ہو پاتی ہے. وہاں جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اب اپنے کام پہ لگے ہیں. وہ اس سے پہلے تو سارے کام چھوڑ کے وڈیالے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو رضا صاحب، کیا یہ پاسبل ہے کہ آج کے دن پاکستان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، چاہے وہ علماء کاؤنسل سے ہوں، اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے ہوں، وہ سب ایک فتویٰ تو جاری کریں دوبارہ کہ یہ مسجدوں پہ حملے کرنے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے؟ ایک فتویٰ اگر یہ آ جائے تو اچھا ایک ایگزامپل جائے گا. سر بالکل کر لیں. میرے خیال میں ایسے فتوے آ بھی چکے ہیں، بڑے کلیئرٹی سے ہمارے علماء کرام اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں. اور ہم سب کو دیکھیں نا، ہم سب بھی تو ایک کوئی شعور رکھتے ہیں نا، کوئی ذہن رکھتے ہیں. ہمیں کوئی بتائے گا کیا یہ دہشت گردی ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو طلبہ یہ بتائے گا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا ہمیں بتائے گا کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے؟ کیا ہمیں کوئی یہ بتائے گا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایکٹیویٹیز ہیں؟ کیا ہمیں کوئی یہ بتائے گا کہ ہمیں کوئی شک ہے کہ اس کے اندر بھارت ملوث ہے؟ نہیں ہے نا. تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو نیشنل کنسنسس. سر یہ برین واش ہوتے ہیں نا بیچارے بچے. لیٹ می موو اہیڈ رضا بھائی. غوث محمد نیازی صاحب، آپ کی رائے حضور اس مسئلے پہ؟ بات بالکل رضا ہارون صاحب کی ٹھیک ہے. اصل مسئلہ تو باہر سے ہے کہ باہر سے فنڈنگ ان کو ہوتی ہے. اور جیسے انڈیا سر اندرونی سہولت کار بھی تو ہوتے ہیں سر، اندرونی سہولت کار بھی تو ہوتے ہیں سر. بالکل ہوتا ہے. ہمارا جھگڑے بھی اسی بات پر ہے اور سہیل افریدی صاحب سے کہ اور ہم نے افغان مہاجرین کو کیوں ادھر بھیجا اور جلدی بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رشتہ داری ادھر ہیں، انہی کے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں اور پھر وہ حملے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں ایک تو اچھی بات ہوگی کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے واپس بھیجا گیا، اور ہم سہیل افریدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ وہاں جو لوگ ٹھہرے ان کو واپس بھیجیں. باہر سے لوگ تیار ہو کے آتے ہیں، یہاں ٹھہرتے ہیں، پھر یہاں حملے کرتے ہیں. تو اس پہ بھی سہیل افریدی صاحب کو جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اور ریاست کے ساتھ، وفاق کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. ایک یہ مسئلہ جو بیرونی لوگوں سے، یہ بیرونی دشمن سے نپٹنا جو ہے، یہ وفاق کا کام ہوتا ہے، نہ کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے. تو جو انسٹرکشن وفاق دے یا ریاست دے، سہیل افریدی صاحب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف رکاوٹ ہیں، تو یہ سہیل افریدی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں اس پہ الزام آ رہا ہے. بالکل جب تک وہ صحیح معنوں میں، لیکن ان کی اتنی برادریاں، دوستیاں اور رشتہ داریاں ہو گئی کہ شاید سہیل افریدی صاحب جو ہے اس کو بڑی کوشش کرنی پڑے گی تب جا کے یہ اس مسئلے سے نپرآزما ہو. اور یہ ایک مسئلہ ایسا ہے، پاکستان ریاست ماشاء اللہ ہمارے سی ڈی ایف اور فیلڈ مارشل صاحب آصف منیر صاحب بڑی کمیٹڈ ہیں اس سلسلے میں، اور انہوں نے بڑی مطلب ٹرینڈ کی. اور اظہر صدیق صاحب، آپ کی کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جہاد کے نام پر مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ طلحہ دیکھیے، میں آپ ذرا تھوڑا سا ایک آدھ منٹ چاہیے ہوگا. دیکھیے مسلم لیگ نون کی تاریخ، وہ صرف ایک سہیل افریدی نظر آ رہا ہے. انہیں وہ سارے برائی کی جڑ وہی ہے. یعنی کتنے دن ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے وزیر اعلیٰ. آپ ان کی نالج سمجھے. چلے میں نے یاد کرا دیتا ہوں. روگ آرمی کا نعرہ کون لگاتے تھے؟ گلبشن یادو کو فیور کون کرتے تھے؟ اپنا ڈال لیگز کا کیس کیا تھا؟ گلبشن یادو کا جب کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا تو نواز شریف کے کون سے بیان تھے نان اسٹیٹ ایکٹر کے بارے میں؟ کیا کہ یادداشت کمزور ہے نا. وہ نریندرا مودی جو ہے وہ شادی کے میں گھر آتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، آموں کی پیٹیاں آیا کرتی تھی، ساڑیاں آیا کرتی تھی، پھر سجن مٹال اور وہ مری میں جا کر بغیر ویزے کے ملا کرتے تھے. یادداشت کمزور ہے. امن کی آشا جلانے کہ انڈیا کے اندر جا کے کیا کچھ کہنا، وہ یادداشت کمزور ہے. چلے پھر آپ کو تھوڑا سا وہ لے جاؤں، اسامہ بن لادن کے پاس لے جاؤں. اسامہ بن لادن، میں نہیں کہتا، رحمت شاہ افریدی نے کہا تھا کہ پیسے دینے کے حوالے سے، پھر ہم نے اصغر خان کے کیس میں بھی سارا کچھ دیکھ لیا. پرابلم یہ ہے پھر ان کی گاڑیوں پہ جو سفر کرتے رہے، الیکشن لڑتے رہے، ان کے تو اتحاد رہے سارے. تو پہلے ذرا یہ وجہ کیا ہے؟ اندازہ ہے نہیں، پتہ نہیں ہے، نہ تجربہ ہے، باتیں آپ ایسے ہی کر دیتے ہیں.
بھائی دیکھیں پہلی تو بات بڑی واضح ہے, ہم نے کوئی فیور نہیں مانگی, یعنی پورے پروگرام میں کوئی انہوں نے نون لیگ والوں نے کوئی افغانستان سوری بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات, اچھا وہ بھی شاید سہیل افریدی کا قصور ہے وہاں کا, اچھا چلیں پورے یہ جو افغانی ہیں یہ پورے پاکستان کے اندر کہاں کہاں پھیلے ہوئے, تو ہم نے پھیلائے تھے, یہ تو ہر ایک کو پتا ہے. یہ انہوں نے ووٹ لینے کے لیے انہوں نے ووٹ بنوائے ہوئے تھے ان کو فائدہ لینے کے لیے, جو تاریخی باتیں ہیں. اب آئے جو اگلی بات آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اور اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے کہ مذہبی فینیٹک میں کون لوگ کیا فرنٹ پہ آ کر کھیلتا رہے. یاد رکھیے گا مذہب بیچا گیا بازاروں میں, نفرت کے دام لگے, قرآن لبوں پہ ہاتھوں میں خنجر, کیسا یہ نظام لگے, اللہ کے نام پہ خون بہایا, دین کو بدنام کیا, مذہب فروشوں نے ہر دور میں انسان کو سلام کیا. دیکھیں ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں نا, ہم ایسے کسی کام کو سپورٹ کرتے ہیں. جو مذہب بیچتے ہیں کبھی بھی ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کن کی صفوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے. اس کے لیے جیسے سمجھ رہے ہیں نا, جو میں تو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اس سے پٹیشن فائل کی ہے, غالباً آج بھی وہ پٹیشن پینڈنگ ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو سکے. کون عمل درآمد سے روکتا رہا؟ یہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن وجہ ہے کہ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہو گیا نا, انہوں نے تحریک لبیک پاکستان والوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے کہانیاں. میں بتانا کیا چاہتا ہوں, سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہوا ہے. ہم نے آج بیٹھ کر اگر دیکھا جائے کہ ہم نے اگر چاہتے ہی ساری معاملوں کو یعنی اس کو آسان طریقے سے سیٹل کرنا ہے, اب جب پتہ ہی کوئی نہیں ہے, ہمیں صرف پالیٹکس کرنی ہے, دیٹس آل. پالیٹکس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ والا اتنا اہم معاملہ ہے. تو کیا پالیٹکس میں اگر پالیٹکس کرنے میں سر مذہب سے کھیلنا پڑے تو وہ بھی کھیل جائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ بالکل ایسا ہی ہے نا, یہی تو ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں نا, اتنا اہم ایشو ہے. ابھی تک میں نے بڑی زبردست بات آپ کے سامنے رکھی, ابھی اندازہ ہم خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں یار, بسنت منا رہے ہیں, سوری سر. اظہر صدیق صاحب 8 فروری کو احتجاج کی کال کیا آئی, فری ایم پی او کے تحت گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں, اور کیا ابھی پی ٹی آئی احتجاج کرے گی 8 فروری کو اتنی گرفتاریوں کے بعد حضور؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ 8 فروری کو نکلا تھا سچ, ہونٹوں پہ نعرہ بن گیا, نظام نے جواب دیا, ہتھکڑی لاٹھی پہرا بن گیا, ووٹ پہ پہرے بٹھا دیے, آواز کو قید کیا. یہ کیسا دستور ہے جس نے ضمیر کو قید کیا. اور ابھی میں تو نہیں, اب تو ٹی وی چینل پہ بڑے بڑے ٹی وی اینکرز نے کہہ دیا کہ بسنت کیوں پہلے لایا گیا, یہ 6-7-3 تاریخ کے لیے کیوں لایا گیا. یعنی ایک دن کا ہم کہتے ہیں احتجاج کریں تو ملک کی اکانومی کا کیا حال ہوتا ہے. پنجاب میں 3 چھٹیاں دے دی, اچھا کس بات کی چھٹیاں دی ہیں آپ نے 2؟ بسنت تو لاہور میں ہو رہی تھی. میں صرف بتانا ہے آپ کے ساتھ مقصد کیا کہ 8 فروری, اچھا پھر کیا کچھ نہیں ٹھہرا تو پھر دفعہ 144 جو ہے نا, آپ کو پتا ہے زمینی سے اٹھ کے یہ ہواؤں میں لگ گئی کہ جو گڈی اڑے گی نا اس پہ تصویر نہیں لگے گی. وہ نقدہ کوکا جو ہے نا ہوا میں جائے گا تو وہ بھی نہیں گایا جا سکے گا. ہم نے تو احتجاج کرنا ہی کرنا ہے. اور جہاں تک بات ہے نظر بندی کی آرڈر, میں نے تو اس قانون کو پنجاب میں چیلنج کیا تھا کہ اس میں ترامیم کی جائیں, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, سارا کچھ ہے. 144 کا نفاذ لگانا, ای سی ایل, پی سی ایل, یعنی پاکستانی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دور تھا ضیاء الحق کا, اس میں بھی یہ حال نہیں ہوا, جس میں میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے. سر ضیاء الحق کے دور میں تو وی سی آر پر بھی پابندی لگی تھی کہ حرام ہے رکھنا وی سی آر. نہیں میں تو بتانا چاہ رہا ہوں, چلے وہ تو اپنی جگہ, میں تو پولیٹیکل, وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. صحافیوں کو کوڑے مارے گئے, یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے, لیکن وہ سارا کچھ سامنے ہوتا تھا. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا رات کے اندھیرے میں اٹھا کر لے جائیں, ملک بدر کر دیں, آواز پہ پابندی لگا دیں. بہرحال وہ تو شرف, ابھی تو ویسے بھی ڈکٹیٹر کا دور تھا, اب تو ڈکٹیٹر کا دور نہیں ہے. 15,000 سے زیادہ پنجاب میں نظر بندی کے آرڈر ہیں, میرے پاس ثبوت سارے موجود ہیں. پھر ابھی میں تو حیران ہوں, سندھ کے اندر بھی یعنی وہاں 180 کے قریب میرے پاس نظر بندی کے آرڈرز آئے ہیں. میں نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو لکھا ہے, آپ نے کس بنیاد پر یہ لگا دیے؟ صرف یہ کہ احتجاج نہ ہو, جلسہ نہ ہو. 8 فروری کا تو خوف ہی اتنا ہے, عمران خان کا تو خوف ہے ہی, 8 فروری کا خوف ہی اتنا ہے. بھی کیا احتجاج کرنے میں ہے, کیا آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ آئین پاکستان 1973 ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جناب اس کا اردو ترجمہ تو دستیاب ہے, اس کو سندھی میں, سرائکی میں, بلوچی میں, فارسی میں اور ہندی میں, جن تمام زبانوں میں ترجمہ کرا کے ان سب کو پڑھایا جائے. میں تو پارلیمنٹیرین کا ریفریشر کورس کرنا آنے کا بھی حامی ہوں. باتیں جو ان کو اچھا لگے, آرٹیکل 15-16 میں لکھا ہوا ہے احتجاج کرنے کا, احتجاج ہم کریں گے. اور انشاءاللہ, اور ڈر و خوف کی طرح انہوں نے کہا چھٹی کا اپنا وہ رکھ دیں تاکہ کہا جائے کہ جناب لوگوں نے ویسے کاروبار نہیں ہے, ابھی آپ کھلائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہیں زبردستی کھولیں,
آپ آئیں اگر کریں, ہم تو احتجاج کریں گے اور احتجاج ہمارا حق ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. رضا ہارون صاحب, حضور آپ کی رائے. لیکن یہ احتجاج جو ہے, اب یہی دیکھیں نا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے پورے ملک میں. ظاہر ہے کہ ایک دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہے, اس کے بعد ہم مذمت کریں, ہم اپنی نیشنل فورسز کے ساتھ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم 8 فروری کو جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے, ملک بند کریں گے, تو یہ آپ نادانستہ طور پہ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ نادانستہ طور پہ اسٹیٹ کے خلاف جا کر آپ کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ تو دشمنوں کو کامیاب کرنے کی بات کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی, جلسہ جلوس کی آزادی مناسب قانونی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے. نہ آرٹیکل 19 آپ کو مادر پدر آزاد حقوق دیتا ہے, نہ آرٹیکل 17 آپ کو بحث سیاسی جماعت مادر پدر آزاد جو ہے نا وہ حقوق دے دیتا ہے. اس میں قانونی پابندیاں ہیں, لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو آپ جب شٹر ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, جب آپ پہیہ جام کی بات کرتے ہیں, پھر وہ پرامن نہیں رہ جاتا. اور پھر آپ کی پارٹی کے اندر چونکہ پرابلم یہ ہے کہ پارٹی کا تو کوئی موقف ہی نہیں ہے اس کے اوپر. میں تو ان کے لیڈران کو سن رہا ہوں, کوئی بھی اون نہیں کر رہا 8 فروری کو. کوئی کہتا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کال دی ہے, کوئی کہتا ہے چکزئی صاحب کی کال ہے. مجھے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کلیئرٹی کے ساتھ کہ 8 فروری کی ہڑتال کی ڈیمانڈز کیا ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ, واٹ آر یور ڈیمانڈز. ڈیمانڈز کا کسی کو نہیں پتا ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اور اس کے بعد ایسے سینسیٹیو وقت نہیں آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں, حساس وقت کے اوپر, ایسے حساس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کرنا کہ آج کے روز خاص طور پہ کہ اپنی کال کو واپس نہ لینا, ملک کے حالات کو نہ سمجھنا, سیاسی سوجھ بوجھ نہ رکھنا, قومی معاملات سے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ناپلد لا علم لوگ ہیں یہ لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں نا کہ یہ انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے کہ ان انٹینشنلی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کارروائیاں جو ہے سپورٹ کس ایلیمنٹ کو کرنے جا رہی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ نیشنل سوچ کے ساتھ چلیں, نیشنل موومنٹ کے ساتھ چلیں, موجودہ حالات کو سامنے رکھیں. کیا چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس ہو, فورس ہو, وہ اس دن جو ہے وہ ایک نام نہاد پولیٹیکل ریلی کو کنٹرول کرنے پہ لگ جائے. بالکل ٹھیک سر. تو یہ تمام چیزیں ان کی غیر سنجیدگی بیسکلی شو کرتی ہیں. اظہر بھائی تو نہیں ہے خیر لیڈرشپ میں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, اب ان کے بیانات تو سنیں نا کہ کوئی بھی نہیں بات کرتا, کسی میں بھی کوہیژن نہیں ہے. ہر لیڈر ایک اپنی بات کرتا ہے, کسی کو 8 فروری کا کچھ نہیں پتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل کسی کو نہیں معلوم, کسی سے بیٹھ کے آپ بات کریں ٹی وی مکالموں میں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں کام, کوئی یہ نہیں کہتا. غوث محمد نیازی صاحب, غوث محمد نیازی صاحب آپ کی رائے. رائٹ رضا صاحب, رائٹ. بھائی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ لوگوں کو قومی معاملات کے اندر بھی جو ہے نا وہ سیاسی جو ہے نا وہ فوقیت ترجیح دے دیتے ہیں آپ. بالکل یہ ٹھیک بڑا سر, انفارچونیٹ ہے, بڑا مایوس کن ہے. نیازی صاحب آپ کی رائے حضور. جی بالکل. ابھی ایک تو حضرت صدیق صاحب کی تو وہی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے جو ریاست کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہے ٹکر لینی ہے اور اس کے اندر کرنا ہے. بالکل رضا ہارون صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں کہ احتجاج کا بھی طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا احتجاج جس سے عام بندے کی زندگی یا ایک مزدور کی زندگی یا ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی متاثر ہو, تو اس کو احتجاج کی ریاست اجازت نہیں دے گی. اور ہم اسی پہ عمل پر آئے ہیں, اور سارے جو اتنے میت کر رہے ہیں, اگر کوئی گرفتاریاں جو ڈیٹینشنیں ہو رہی ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ عام زندگی لوگوں کی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے. اور یہی ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو جو ہے کہ معاملات میں نہ دخلیں دے. دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے بسنت کی بات کی. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سر, پلیز کنٹینیو نیازی صاحب. جی یہ بسنت کی بات کی انہوں نے. میں سب کہتا ہوں کہ بسنت تو ایک تہوار ہے, منا رہے لوگ. یہ ان کے دور میں جب جلسے جلوس ہوتے تھے اور یہاں ڈھول کی تاب پہ رقص ہوتا تھا, لڑکے مل کے ڈانس کرتے تھے, تو دھماکے تو اس وقت بھی ہو رہے ہوتے تھے. اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آتا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دھماکے ہو رہے ہیں تو بسنت ہو رہا ہے. یہ پتہ نہیں حضرت صدیق صاحب کو لائر تو ہیں, لیکن پتہ نہیں کس قسم کی مطلب نہ ان میں کچھ سننے کی کوئی ہمت ہے, نہ صحیح پوائنٹ دینے کی, یا نہ کنٹیسٹ کرنے کی کوئی ادا ہے. بس یہی ذہن میں وہی عمران خان بھرا ہوئے کہ ہر تک کو ڈیفینڈ کرنا ہے. جی نیازی صاحب, جی نیازی صاحب ہو گیا اس بیچارے کا کیا پتا ہے. میں دیکھو یہ 8 پتہ ہے تو چھٹی کے علاوہ چھٹی والے دکانیں ساری بند ہوتی ہیں, اور دکانوں دکھا کے نہ کہنا ہے
انہوں نے کہنا ہے کہ کمال جب ہو کہ گیا ہم نا، پر ہڑتال پتہ کر جا باتیں رہے کرا لو ادھر کی ہمت ہے تو اور چیزیں کریں نا۔ اب چھٹی والے دن دکانیں بند ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ احتجاج کامیاب ہو گیا، اس کو شرم آنی چاہیے۔ ماحول گرم ہو گیا، میں اجازت چاہوں گا ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اظہر صدیق صاحب تھینک یو، غوث احمد نیائی صاحب تھینک یو، راب جزاک اللہ خیر۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا، سی یو نیکسٹ آن منڈے۔ سوشل میڈیا پہ ضرور فالو کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ دیجیے گا، آئی ایم ویٹنگ فار دوز کمنٹس۔ آئی سی یو نیکسٹ آن منڈے۔ اللہ حافظ۔